السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان الحبیب الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابن الکریم مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے، محبت رسول اور عشق رسول میں صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کے زمانے میں 3 صحابہ تھے جن سے کچھ خطا ہو گئی، اور رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک فرمان جاری کیا کہ یہ 3 صحابہ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، یہ 3 شخص رسول اللہ کے زمانے کے ہیں جن سے سرکار نے اعلان کیا، بے میرے صحابہ کوئی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ صحاباؤں کی شدت، رسول اللہ سے محبت اور ان کا فرمان، ان کے سگے رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ بیوی بچوں تک نے ان سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور حالانکہ وہ تینوں اپنی خطا سے معافی مانگ چکے تھے، لیکن رسول اعظم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ کی محبت میں کسی بھی صحابہ نے یا ان کے گھر والوں نے، حتیٰ کہ بیوی بچوں نے بھی ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ تو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ سب ایک ہیں، مولوی ملاؤں کے جھگڑے ہیں، 24-26 کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ تینوں تو مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کے ہیں، صحابی ہیں۔ جب ان سے خطا ہوئے سرکار نے منع فرما دیا تو صحابہ ان سے بات کرنے سے رک گئے۔ اب جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو آج کے زمانے کے منافق ہیں، تبلیغی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعتی ہیں، دیوبندی ہیں، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان کی ذاتی خطا پہ رسول اللہ نے صحابہ کو بات کرنے سے منع کیا، اور انہوں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی۔ ان سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ جب رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 73 میری بنی اسرائیل کی امت جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس میں ایک جتہ حق پہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا جتہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا، ما انا علی حسابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ سرکار نے صحابہ کو ان 3 مسلمانوں سے بات کرنے سے روکا، صحابہ رک گئے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ محبت کرتے تھے، معاذ اللہ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں کمیاں نکالتے، توحید کی آڑ میں گستاخی کرتے، معاذ اللہ ایسا تو کرتے ہی نہیں تھے۔ تو جب سرکار نے فرمایا ایک جتہ حق پہ ہوگا، اور ہمارے صلح کلی بھائی کہتے ہیں کہ سب برابر ہے، سب ایک ہیں، لڑے جھگڑے مت کرو، مسلمان سب ایک ہے، تو کیا ہم ان صلح کلی جہنمیوں کی مانیں یا رسول اللہ کی مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو مانیں گے یا ان صلح کلیوں کی مانیں گے؟ اللہ رحم کرے، صلح کلی کا فتنہ اتنا عروج پہ ہے، برہان پور پورا بھرا پڑا ہے صلح کلیوں سے۔ اپنی عقل لگاتے ہیں۔ وہاں کے جو بڑے ہیں جن کو اللہ نے باغ ڈور دیے، وہ یوں کہتے ہیں کہ وہابی کا سنی کا ٹیک اپنے پاس رکھو، ہم مسلمان ہیں۔ ارے تو مسلمانوں میں ہی تو 72 فرقے ہوں گے، کوئی برہمنوں میں تھوڑی ہوں گے 72 فرقے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پروردگار۔
اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی پکی عقیدت، محبت اور وفاداری عطا فرمائے۔ ہم جئیں تو سرکار کا نام لے کے، ہم مریں تو سرکار کا نام لے کے، ہم اٹھیں تو سرکار کا نام لے کے، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے پورا نچوڑ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بیماروں میں ہمارے صوفی بھائی کو، یحییٰ بچے کو، عائشہ بیٹی کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کرے، روزگاروں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ جو لوگ روزگار سے پریشان ہیں روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس تسبیح کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا کرے گا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ، کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا، فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔